تانبے وغیرہ کی بنی ہوئی گھڑی یا اسی طریقے سے گھڑی کا چین یا چشمے کا فریم وغیرہ تانبا، پیتل اور دیگر کسی اور دھات کا ہو تو اس کا پہننا شرعی حکم اس سلسلے میں کیا ہے؟ چنانچہ عبارات فقہا سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ گھڑی کی چین ہو یا اسی طریقے سے چشمے کا فریم ہو یا تانبا کا ہو یہ یا پیتل وغیرہ کا ہو یا کسی بھی دھات کا ہو، مرد اور عورت دونوں کے لیے گھڑی اور چشمے کی حفاظت کی وجہ سے یہ جائز ہے، اور عورتوں کو کانچ اور دیگر دھات، اس کی چوڑیاں وغیرہ پہننا زیب و زینت کے لیے یہ جائز ہے۔ مرد حضرات اگر گھڑی کی جو چین ہوتی ہے یہ تانبے کی ہو یا چشمے کا فریم جو نظر کی حفاظت کے لیے ہے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ حفاظت کی وجہ سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی تفصیل دیکھنے تو عزیز الفتاویٰ کے اندر دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 771 پر فتاوی رشیدیہ اس کی 5ویں جلد فتاوی رشیدیہ اس کے صفحہ 595 پر اس کی تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ در مختار وغیرہ کے اندر ہے وَلَا يَكْرَهُ فِي الْمِنْطَقَةِ حَلَقَةٌ حَدِيدٌ، یہ در مختار کی ہے، شامیہ میں ہے وَانْتَقَى الرَّجُلُ شِدَّ وَسْطَهُ، یہ اس طریقے کی ہے، عبارت تھوڑی سی تفصیل ہے، نَتَّقَ وَهَذَا أَنْسَبَ هُنَا وغیرہ عبارت نقل کی ہے فتاوی شام کے اندر۔ جو در مختار کا ہندی نسخہ ہے اس کی کتاب الحظر والاباحہ فصل فی اللبس، جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی 9ویں جلد صفحہ نمبر 517، اور جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، پاکستان کراچی کا چھپا ہوا یہ نسخہ شامی کا، اس کی 6ٹھی جلد صفحہ 359 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اور شامی ہی میں تھوڑی سی اور بحث جو ہے، بقی الکلام فی الذی تربع ویعلق الرجل وغیرہ عبارت جو ہے تھوڑی سی تفصیل سے فتاوی شام وغیرہ کے اندر کتاب الحظر والاباحہ جو ہندی نسخہ ہے اس کے اندر نقل کیا ہے، 9ویں جلد 510 صفحے پر تھوڑی سی تفصیلی بحث ہے اس سلسلے میں۔ فصل فی اللبس جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہے اس کی 9ویں جلد کتاب الحظر والاباحہ صفحہ نمبر 510۔ فتاوی احیاء العلوم جو مبارک پور کا چھپا ہوا فتویٰ ہے اس کی 258 صفحے پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی کتاب النوازل کی 15ویں جلد کے اندر صفحہ 441 اور 442 پر بھی اس کو نقل کیا ہے کتاب النوازل میں، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔